في فضيلة المهاجرين والأنصار والمجاهدين في سبيل الله. سورة الانفال تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وأنهم بذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك. اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے مسلمانوں کے انواع و اقسام کا. پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ پہلی قسم مہاجرین و انصار ہیں. مہاجرین وہ ہیں الذین خرجوا من دیارہم و اموالہم، جو اپنے گھروں سے، اپنے مال سے، اپنے وطن سے نکلے لنصر اللہ ورسولہ، تاکہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرے، وإقامت دینہ، اللہ کے دین کو قائم کریں، وبذلوا اموالہم وانفسہم فی ذلک، انہوں نے اپنی جانیں، اپنی مال سب اس رستے میں قربان کر دیا. وإلی انصار وهم المسلمون من اہل المدینہ إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. اور دوسری قسم انصار کی ہے، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مدینے میں رہنے والے تھے، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو، مہاجرین کو سینے سے لگایا، پناہ دی اپنے گھروں میں اور مدد کی اپنے اموال سے، اللہ رسول کی مدد کی بالقتال معہم، تاکہ ان کے ساتھ مل کے کفار سے قتال و جہاد کیا. فجعلهم وبعضهم أولياء بعض كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ کرایا. ایک مہاجر اور ایک انصاری ان کو بھائی بنا دیا
اور وہ ایسے بھائی بنے کہ ایک دوسرے کے حتیٰ کہ وارث بھی قرار پائے، بلکہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ مقدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آیت مواریث میراث کا حکم نازل کیا تو ان کا جو آپس میں میراث تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات میں مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا ہے، اور کئی مقام پہ اللہ نے مہاجرین انصار کا ذکر فرمایا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے مہاجر ہیں، اس کے بعد ان سے معانست اور مواسط کرنے والے انصار ہیں، اور تیسری قسم یہ ہے جو ان کے پیروکار ہیں اخلاص۔ اصل میں مہاجرین کو بہت ہی بڑی شدت کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر چھوڑ دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، یعنی آدمی کا غریب بھی ہو، جھوپڑی بھی ہو، کچا گھر بھی، اس کو جو وہاں سکون ملتا ہے نا وہ کسی دوسری جگہ نہیں ملتا۔ اسی طرح پاک و ہند میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، تھر کا علاقہ ہے، روہی کا علاقہ ہے، راجستھان کے علاقے ہیں، کئی تو آباد ہو گئے، لیکن کئی ایسے ہیں جہاں اب تک میلوں تک پانی نہیں ملتا، یعنی ان کو پینے کا پانی جو ہے وہ بھی میلوں دور سے لانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی تنگی، اتنی نہ ہسپتال ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ ڈاکٹر، لیکن وہ جگہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ایک فطری تعلق ہو جاتا ہے آدمی کا اپنی جگہ سے۔ جیسے یہاں بھی جو عرب ہیں، یعنی جنگلوں میں اور دور صحراؤں میں رہنے والے، ان کے لیے بڑی کوششیں کی گئی کہ شہروں میں آ جائیں، لیکن 10% آئے ہوں گے، 90% پھر بھی نہیں ہے۔ تو حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ہجرت کی ہے تو ان کو بڑے ہی مشکل حالات میں گزرنا پڑا۔ پہلے انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ کی ہجرت کی، اور بعد میں مکے سے سیدھا مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اس دور میں ہجرت کرنا فرض تھا، جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح ہجرت بھی فرض تھی۔ یعنی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے ہجرت نہ کرے نعوذ باللہ تو اس کا تعلق ہی ختم ہو جائے۔ تو اس زمانے میں ہجرت کا اتنا بڑا مقام تھا۔ یہ تو جب اللہ نے مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو اب حکم ہوا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح کرنے کے بعد ہجرت کا حکم ختم۔ لیکن اب بھی یاد رکھیں کچھ قسم ایسی ہیں جو اب بھی باقی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑنا، جیسے وطن چھوڑنا ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ اپنے غلط ماحول کو چھوڑنا، اور اب بھی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں، کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں آپ اسلام کے فرائض انجام نہیں دے سکتے، وہاں سے ہجرت اب بھی فرض ہے۔ یعنی آپ ایسی جگہ ہیں، جیسے اب بھی بڑے بڑے ملکوں میں ایسے حالات ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اذان بند، نمازیں بند، جماعت بند، عیدین بند، جمعہ بند، چھپ کے نماز پڑھ، تو وہاں سے اب بھی ہجرت کرنا فرض ہے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي الْأَرْضِ
فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتے، اسباب پیدا کر دیتے، حالات پیدا کر دیتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ اگر چمن میں کھڑا رہے تو سہرے میں تو نہیں آ سکتا، وہاں سے نکلے گا تو کسی کے سہرے میں آئے گا، کسی کے گلے میں آئے گا۔ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، اور عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ لیکن وطن سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فرائض دین ادا نہ کر سکتا۔ لیکن اگر اس کے یعنی فرائض اللہ میں رکاوٹ نہیں ہے پھر ہجرت فرض نہیں ہے۔ ویسے چلا جائے الگ بات ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ ہے کہ آخا بین المہاجرین والانصار، کہ انصار کو بلایا کہ بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا نہ گھر ہے نہ یہاں در ہے نہ جگہ ہے۔ تو آپ نے ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، تم بھائی۔ اور یہ جو اخوت کی مثال ہے نا، یہ کائنات کی تاریخ میں اور کوئی دنیا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام تھا جس نے اخوت ایمانی کے پیش نظر حتیٰ کہ اتنا بڑے وہ بھائی بنے کہ اگر مر جائیں تو میراث کے بھی وارث ہیں، کیونکہ بعضهم من بعض، اب وہ ایک دوسرے میں سے۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور نے اس مسئلے کا حل یہی نکالا کہ مہاجرین کو کیسے آباد کریں، اس دور میں اتنی وسعت بھی نہیں تھی، مال غنیمت بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا بیت المال میں کہ سب مہاجر کو گھر بنا کے دیے جائیں۔ تو حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، وہ حاضر ہوئے، ان کو پتہ لگا کہ حضور نے آج مہاجرین والانصار کو بھائی بنایا ہے، تو وہ آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب کو تو آپ نے بھائی بنا دیا، میں تو بچ گیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا علی کیا کہتے ہیں، انت اخی وانا اخوک، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی۔ تو یہ شرف تھا اصل میں، یاد رکھیں کہ رحمت دو جہاں یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی کو کسی انصاری کا بھائی بنا کے اپنے خاندان کو کسی کے زیر احسان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی انصار سے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ کبھی اگر حضور نے چندہ فرمایا ہے تو جہاد کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، یا چندہ فرمایا ہے تو کسی مسلمانوں کی اہم مشکل کے وقت میں، لیکن اس میں بھی اپنے لیے کبھی حضور نے نہیں مانگا۔ تو اب انصار نے بھی حضور کے اس فیصلے پر ایسا عمل کیا اور ایسا کردار ادا کیا کہ انصاریوں نے مہاجرین سے کہا کہ بھئی دیکھو آپ کو اللہ نے ہمارا بھائی بنا دیا ہے، ماں باپ کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ایک واقعی باپ کا ہو ایک کسی اور کا ہو، وہ نسبت تو باپ کی طرف ہوگی لیکن پتہ تو نہیں عورت نے خیانت کی ہو، کیا اعتبار ہوتا۔ لیکن جن کو حضور نے بھائی بنا دیا اس کی اخوت میں کیا شک ہے۔
انما المؤمنون، سب سے پہلے ایمان کیا ہوا تو اس کے بعد پھر حضور نے بھائی بنا دیا۔ تو انصار نے ایسی قربانی دی مثال کے طور پہ کہ جن کے پاس گھر میں 2 کمرے تھے، اس نے کہا میرا بھائی ایک کمرہ اب تمہارا ایک میرا۔ باغ میں اگر 10 کھجوریں تھی، انہوں نے کہا یہ 5 کھجوریں اب تیری ہوگی، 5 میری۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ بعض انصاریوں نے مہاجرین سے کہا کہ دیکھو بھائی میری 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تمہاری تو کوئی بیوی نہیں، لہٰذا جس کو چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم عدت کے بعد شادی کرو۔ دیکھو نا، آدمی گھر دے سکتا ہے، مکان دے سکتا ہے، بیوی تو کوئی نہیں دیتا۔ کمال ہے قربانی کا۔ تو انہوں نے مہاجرین نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے احسانات ہیں، لیکن ہم یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ بیوی کو طلاق دیں، ہم شادی کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ پہ بوجھ نہیں بنیں گے۔ اور مہاجرین نے بھی کمال کیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی مہاجر کسی انصاری پہ بوجھ نہیں بنا۔ کوئی باغ میں کام کرتا، کوئی لکڑیاں کاٹ کے لے آتا، کوئی مزدوری کرتا، لیکن اپنے بھائی پہ بوجھ نہیں بنا۔ اب یہ قسمیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پھر ان میں وہ لوگ بھی ہیں نا، ایک طرح مہاجر انصار، پھر دونوں میں وہ بھی ہیں کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، اپنی جانوں سے بھی اپنے مال سے بھی۔ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا اور جانیں دینے کے لیے بھی تیار رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ مکے سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ جمہور ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، باقی تینوں اماموں کا مسئلہ ہے کہ نہیں، مکہ افضل ہے، کیونکہ مکہ حرم ہے نص قطعی سے کہ حرمن آمنا، اللہ نے حرم قرار دیا ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اس کو تو حضور نے حرم قرار دیا کہ یا اللہ ما بین لابتیہا، یہ 2 حصے جو ہیں شرقیہ، ہارا شرقیہ غربیہ، اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو علاقے اس کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ ہمارے لیے احترام واجب ہے لیکن نص تو نہیں ہے۔ جیسے ایک نص ہے اس سے تو حکم فرضیت ثابت ہوگی، حضور کے عمل سے سنت ثابت ہوگی۔ اور پھر یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ مکے کے حدود حرم میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، اور مدینہ منورہ میں 1 کا 1000 ہے، صحیح روایت کے مطابق۔ ایک ضعیف روایت میں 50,000 کا ذکر بھی ہے، لیکن وہاں یہ ثواب صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اور مکے کا یہ مقام جو ہے، مسجد کے علاوہ کوئی اگر شہر میں بھی، عزیزیہ میں، محلوں میں، مصرع میں، حجاز میں، کسی حدود حرم کے ایریے میں کسی بھی جگہ وہ 1 لاکھ ملتا ہے، کیونکہ یہاں سارا حرم مسجد الحرام۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل۔ اصل بات یہ ہے، یاد رکھو، یہ دراصل محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اب مجنوں کوئی بزرگ تھا، کوئی صاحب کشف ولی تھا، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوا،
پاگل ہو گیا، لوگوں نے مجنون لقب رکھ دیا، کہیں باہر گیا ہوا تھا، لیلا مر گئی، دفن ہو گئی، تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی دفن تو ہی ہے اسی قبرستان میں، ہمیں یہ نہیں پتا اس کی قبر کون سی ہے۔ تو ایک ایک قبر سے مٹی کو سونگتا ہے، کہتے ہیں ہاں ہاں قبر لیلا، یہ ہے قبر ہے، مجھے لیلا کی خوشبو آ رہی، تمہیں تو اللہ کے گھر سے بھی خوشبو نہیں آتی ہے، تمہیں کبھی مدینہ منورہ سے خوشبو آئی ہے؟ حالانکہ مدینہ تو سراپا خوشبو ہے، اسی لیے تو اس کا نام طیبہ بھی ہے، طابہ بھی ہے۔ تو یہ ذرا باتیں جو ہوتی ہیں نا، یاد رکھو یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو بصیرت والے ہیں، جو دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، جن کا اللہ کے ذکر سے، اللہ سے تعلق ہے، ان کو پتہ لگتا۔ حلاوت الایمان، جن کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ تم ذکر کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، کبھی ذکر میں آپ کو پتہ لگا ہے کہ واقعی میرے دل پہ چوٹ لگی ہے؟ بس ایک روٹین ہے، آ گئے نماز نہیں، اسی روٹین کو بھی قائم رکھو، اللہ قادر ہے نقل کو قبول فرمائے۔ کہ جب بھی ہم نے نقل تو بنائی نا، ورنہ جو اہل اللہ ہے نا، یاد رکھو اللہ والے جو ہیں ان کو اہل اللہ سے بھی خوشبوئیں ملتی ہیں، اور مدینے سے بھی خوشبوئیں ملتی ہیں، اور مکہ سے بھی خوشبوئیں ملتی ہیں۔ آپ کتنے دن سے حرم میں ہیں، طواف کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں، آپ پر کبھی اثر ہوا ہے کعبۃ اللہ پر نظر ڈالنے سے؟ دیکھیں نا کہ نافرمان بیٹا بھی گھر میں رہتا ہے نا، بلکہ وہ تو اور اچھا پیتا کھاتا ہے، اس لیے وہ تو لڑنے والا بچہ ہے، وہ تو سب کو چھین کے بھی کھا جاتا ہے۔ تو مکے میں رہنے والے کا اچھا کھا لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بازی والی بات تو نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو سرزمین حرم سے جو ایک تعلق ہے، اور کعبۃ اللہ میں جو تجلیات ہوتی ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ کوشش کیا کرو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے غور کر لیا کرو کہ گویا میں مر گیا ہوں اور میری میت سامنے پڑی ہے، ابھی میرا جنازہ ہوگا، پھر مجھے اٹھا کے قبر میں دفن کریں گے، پھر سارے ساتھی چھوڑ کے مجھے آ جائیں گے، پھر میں اکیلا ہی قبر میں پڑا ہوں۔ تھوڑا سا اس پہ غور کرو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ لگے گا اور ذکر کرنے میں لطف بھی آئے۔ یہ جو مسئلے پڑھتے رہتے نا جی کہ فلاں بزرگ ذکر کرتے تھے، ان کا دھڑ جدا ہو گیا، ہاتھ جدا، اصل معنی جدا ہونا نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ جب سب سے کٹ گئے کہ لا الہ، کوئی نہیں تیرے سوا الا اللہ، تو جب وہ لا الہ سے نفی کرتی ہیں تو گویا ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز فنا ہو گئی، صرف اللہ کی ذات باقی۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اپنی محبت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ ان کی عشق کی بات۔ مدینہ منورہ میں آپ کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، جاتے پیدل، حد حرم گزار کے پھر سواری پہ سوار ہوتے۔ طلباء کہتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پر میں ابھی مجھے شرم آتی ہے کہ یہاں حضور کے قدم لگے ہوں اور میں سواریوں پہ بیٹھوں۔ کتنے بزرگ ہیں کہ جو جوتے جیسے بشر الحافی جوتا نہیں پہنتے تھے، کہتے ہیں یہاں حضور کا پاؤں آیا ہو میں جوتے کے ساتھ چلوں، کیوں؟ مدینہ منورہ میں تو ہر جگہ حضور تشریف لے جاتے تھے، تو یہاں سے تو گزرے ہوں گے۔
اتنے بزرگ تھے کہ مدینہ منورہ میں اگر ان کو قضائے انسانی کی حاجت ہوتی تھی حد حرم گزر جاتے تھے کہ یار میں مدینہ پاک میں کیسے بیٹھ کے پیشاب بول و براز کروں. اب تو جی ہم نے اور دنیا ہی بدل گئی. وہ دور بدل گیا. اب تو جناب بڑے بڑے ہوٹل ہیں, ہم روزے سے بھی اوپر بیٹھے ہوئے. وہ تو جناب جب پیر علی آتے تھے نا اونٹوں سے اتر جاتے تھے, پیدل چلتے تھے کہ اب حضور کا شہر نظر آ رہا ہے, سواری میں کیسے سوار. اسی لیے کہتا ہے نا اقبال کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. اب تو ایک رسم ہے, اذان ہو رہی ہے, لیکن بلال والی اذان کہاں سے آئے گی. تو امام مالک کی وجہ بھی وہی ہے, عشق رسول. اچھا ان سے کوئی حدیث کا مسئلہ پوچھتا نا, کبھی جواب نہیں دیتے, کہتے تشریف رکھ میں ابھی آتا ہوں. باقاعدہ جا کے کپڑا پگڑی سر پہ رکھتے, خوشبو لگاتے, تیار ہو کے مجھے اب کہتے اب حضور کی حدیث پوچھے. میں چلتے ہوئے حدیث بیان کر دوں حضور کی. یہ عشق کی بات, یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. اگر اس میں دیکھو نا, کسی کو کہو جیسے کہ ہارون الرشید بادشاہ نے امام یوسف سے کہا تھا کہ حضرت آپ نے کبھی پیٹھے کھاؤ, بڑا کدوئی ہوتا ہے, اس کا کبھی حلوہ کھایا؟ تو امام یوسف نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے کبھی نہیں کھایا, اور پھر ویسے بھی میں قاضی القضات ہوں, پہلے ملزم حاضر کرو پھر پوچھو کہ اچھا ہے یا برا ہے. تو بادشاہ کا کھانے پہ حلوہ آ گیا. تو اب جب کھایا تو اب پوچھا بادشاہ نے کہ ہاں جناب اب بتائیں اچھا ہے. فرمایا بھائی ایک پیشی میں فیصلہ تھوڑا ہوتا ہے, یہ تو 2-4 پیشیاں لگیں گی, کھائیں گے پھر بتائیں. تو یہ معنی یہ ہے کہ جن کو اس پیٹھے کو چکھا ہی نہیں وہ کیسے بتا سکتے ہیں. ان کو کیا پتا ہے کہ اس کی لذت کیا ہے. جنہوں نے پھول کو سونگا ہی نہ ہو, یہ تو ان کو پتا ہے نا کہ طائف کے پھول کی خوشبو کیسے, کہ پوری دنیا میں وہ پھول نہیں ہے, اور مدینہ منورہ کے پھول کی جو خوشبو ہے پوری دنیا میں نہیں ہے. کوئی بات تو ہے نا کہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی دعا سے ساری دنیا کے باغ جو ہیں وہ سال میں 1 دفعہ پھلتے, میرا 2 دفعہ پھلتا ہے کہ حضور نے دعا کر دی. تو اس لیے امام مالک فرماتے ہیں مدینہ افضل ہے. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ بھی تو طاقت سے فتح ہوا ہے کہ حضور 10,000 کا لشکر لے کے گئے, لیکن مدینہ تو حضور کے پیار سے فتح ہوا ہے. یہاں تو آپ کو لڑنا نہیں پڑا, تلوار نہیں چلانی پڑی, فوجیں نہیں چڑھانی پڑی. ابھی آپ آ رہے تھے, مدینے والے پہلے کھڑے تھے انتظار میں. اس لیے بہرحال مہاجرین انصار, پھر ان میں وہ لوگ جنہوں نے مال اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس لیے اللہ نے یہاں وہ قسمیں بیان کی ہیں, اور فرمایا والذین آمنوا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا. ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی, ان کو تمہارے ساتھ کوئی علاقہ نہیں, کوئی میراث نہیں, کوئی وہ رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی وراثت کا حقدار نہیں. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, جب تک ہجرت نہ کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ,
اگر وہ دین میں تمہاری مدد کریں فعلیکم النصر، تم بھی ان کی مدد کرو، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں اس قوم کے خلاف نہ چڑھائی کرو جن کا تمہارا آپس میں معاہدہ ہو، ورنہ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے ہر حال میں مدد کریں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔